أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ لقمان، ترجمہ، تفسیر، تلاوت، آیت نمبر 12 اور 13۔ تجوید۔ وا پر ہوٹو کو گول کیجئے، وا، لا قد، لا قد، یہاں پر قلقلہ ہوگا، دال کے اوپر جزم ہے۔ آ، الف اسٹینڈنگ فتح ہے، تھوڑا لانگ ہوگا۔ آ، تئی، حرف لین، تئی، جلدی پڑھیں گے، تئی، نا، لق، یہاں پر قلقلہ ہوگا، قاف کے اوپر جزم ہے، لق، ما، نل، حک، ما، تا، اے، نش، کر، للہ، سٹاپ کریں گے، للہ، وَمَن، یہاں پہ غنہ ہوگا، وَمَن یش، کر، فا، ان، یہاں پہ غنہ ہوگا، ان، نا، ما، لی، نف، سی، ہی، یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو لی نف سی، وَما، یہاں پر اخفا ہوگا، وَما، کا، فا، رو، فا، ان اللہ غنی حمید۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، لب، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، لب، نی، ہی، وا، ہو، وا، یا، عی، ضو، ہو، یا، بو، نئی، یا، لا، تشرک، للہ، اس کو سٹاپ کریں گے تو للہ، انش شرکا لا ظلم عظیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ حضرت لقمان جو ہے وہ حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی حکمت دی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو بہت جانتے تھے، سمجھتے تھے، عقل رکھتے تھے، اور جو عرب کے لوگ تھے وہ حضرت لقمان کی بات کو بہت مانتے تھے، بلکہ ان کی، جیسے میں نے آپ کو اس کے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ حضرت لقمان جو ہے وہ مفتی تھے بنی اسرائیل قوم کے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم لقمان کی بات کو اتنا سنتے ہو تو لقمان کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ وہی بات کر رہا ہے جو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھو کہ شکر کرنے والے کے ساتھ نفع ہے، اور ناشکری کرنے کے لیے جو شخص آگے بڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اللہ اس سے بالکل بے خبر اور اس کے لیے کوئی فضل، کوئی رحم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بہت تعریفوں والا ہے۔ ترجمہ۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ظلم کے اصل معنی ہے کہ کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا، اور جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتا ہے اور اللہ کا حق مارتا ہے۔ اور حضرت لقمان
اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ عرب کے ماحول میں ان کا بیٹے بھی پرورش پا رہے تھے، اور عرب کے لوگ حضرت لقمان کو تو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، لیکن ان کی یہ بات پر کان نہیں دھرتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین اور عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔